بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم۔ آج میں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے چند واقعات بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مکہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرا لباس بوسیدہ ہو چکا ہے، کسی مالدار شخص سے میرے لیے لباس لے آؤ۔ وہ کئی لوگوں کے پاس گیا اور اپنی حاجت روائی کی، لیکن کسی نے بھی اسے لباس نہ دیا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں خالی نہیں لوٹائیں گے۔ اس نے گھر میں آ کر اپنی ماں کو بتایا کہ مجھے لوگوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، اپنے ایمان کو بچانا، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اپنے آپ کو بچانا۔ وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو عرض کی کہ میری ماں ہے، ہم غریب ہیں، اس کا لباس بوسیدہ ہو چکا ہے، میری ماں کے لیے لباس دلوا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے کندھے سے چادر مبارک اتاری اور اس لڑکے کو دے دی۔ بچہ دوڑتا دوڑتا گھر گیا اور اپنی ماں کے سامنے گیا تو اس نے پوچھا کہ کہیں تو ان کا تو نہیں ہو گیا، اپنا ایمان بچا لایا؟ بچے نے بتایا کہ ماں، یہ چادر انہوں نے مجھے دی ہے۔ اس عورت نے فوراً کہا کہ تم ان کا کلمہ پڑھ لیتے جو اتنے شفیق ہیں۔ ماں بیٹا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ مکہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ وہ مکہ سے کسی اور علاقے میں جا رہی تھی، اپنا سامان باندھا ہوا تھا اور اچانک ایک خوبصورت نوجوان پر ان کی نظر پڑی تو کہا کہ بیٹا، یہ میرا سامان میرے سر پر رکھ دو۔ اس کا نوجوان نے سامان خود اٹھا لیا، بوڑھیا کے ساتھ چلتے گئے۔ راستہ میں بوڑھیا نے کہا کہ بیٹا، میں مکہ سے جا رہی ہوں کہ یہاں ایک محمد نام کا آدمی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جو بھی اسے ملتا ہے وہ اسی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیتا ہے۔ میں کبھی بھی ان سے نہیں ملوں گی، میرا دین چھن جائے گا۔ جب منزل کے قریب ہوئے تو اس نوجوان نے بڑھیا کو کہا کہ میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس کی وجہ سے آپ مکہ چھوڑ رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، میں مان گئی ہوں۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے فوراً کلمہ پڑھاؤ اور وہ مسلمان ہو گئے اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور پوچھا کہ تمہارے سردار کون ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمہ میں تشریف فرما ہیں۔ پہلے چرواہے کو یقین نہ آیا کہ ایک معمولی سے خیمے میں ایک سردار کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ سردار تو بڑی ٹھاٹھ باٹھ سے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور دریافت کیا کہ آپ کس کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور اسلام کا پیغام دیا۔
کہ تم اسلام قبول کرو گے تو ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ وہ چرواہا فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اب میں اس جنگ میں حصہ لے سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی کہ آپ مسلمان ہیں اور اس جنگ میں مارے گئے تو شہادت کا مرتبہ ملے گا اور سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ اس شخص نے جنگ میں حصہ لیا اور شہادت کا درجہ پا لیا۔ صحابہ کرام جنگ ختم ہونے کے بعد اس کی لاش کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کوئی اجنبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابھی مسلمان ہوا تھا، اللہ پاک نے اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، حالانکہ نہ اس نے کوئی نماز پڑھی نہ کوئی روزہ رکھا اور سیدھا جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ پاک میری اور ساری امت کی بے حد مغفرت فرمائے، آمین۔